سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں جنات سے متعلق ایک پراسرار کہانی۔ میرے دادا بہار میں نائب تحصیلدار تھے، صوم و صلات کے پابند، متقی اور پرہیزگار، اسی لیے وہ اپنی معمولی سی سیلری پر شاکر تھے۔ بہار میں قیام کے دوران وہ زیادہ تر تنہا ہی رہے، اس لیے کہ میری دادی بچوں کے ساتھ گاؤں میں رہنا پسند کرتی تھی۔ اسی طرح اخراجات میں بھی کافی کمی ہوتی تھی اور گاؤں کے کارندوں کے ذریعے زمینداری کی نگرانی بھی دادی خوب کر لیا کرتی تھیں۔ لیکن بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں انہیں شہر جانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ دادی کے شہر پہنچنے سے قبل ہی میرے دادا نے ایک مکان تلاش کر لیا تھا۔ جس وقت دادا اس مکان کی بات چیت کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے انہیں منع بھی کیا کہ شاہ صاحب آپ اس مکان کو نہ لیں، یہ آسیبی مکان ہے اور آپ کے ساتھ بچے ہیں، لہٰذا اس قسم کے مکان میں آپ کا بچوں کے ساتھ رہنا مناسب نہ ہوگا۔ محلے والوں نے بھی یہ بتایا کہ آج تک یہ مکان کبھی بھی آباد نہ ہو سکا، ہر بار اس کے مکین افراتفری کے عالم میں اسے چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن دادا کو ان من گھڑت باتوں پر یقین نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ان کی باتیں سنی انسنی کر دیں اور 1 ماہ کا پیشگی کرایہ دے کر مکان کا قبضہ لے لیا۔ 2-4 روز بعد دادی، ماں اپنے تینوں بچوں اور بوا سیدن کے ساتھ شہر آ گئیں۔ یہ ایک 2 منزلہ مکان تھا، کافی وسیع و عریض۔ سڑک پر اس کا صدر دروازہ تھا، جس کے بعد ایک دہلیز تھی۔ دہلیز کا دروازہ صحن میں کھلتا تھا جو کافی بڑا تھا اور اس کے ایک طرف نیم کے 2 گھنے درخت تھے۔ صحن کے ایک طرف کشادہ دالانیں تھیں، زینے کے نیچے ایک چھوٹا سا سٹور بنا ہوا تھا اور اس پر زنگ آلود تالا پڑا تھا۔ بظاہر یہ گھر دادا کے 4-5 افراد پر مشتمل گھرانے کے لیے بہت بڑا تھا اور اس کا زیادہ تر حصہ خالی پڑا رہتا تھا۔ رات کے وقت اتنے بڑے گھر میں سب افراد کی موجودگی کے باوجود خوف کے سائے لہراتے رہتے تھے اور نیم کے تناور درختوں کی موجودگی اس نامعلوم سے خوف میں مزید اضافہ کر دیتی تھی۔ دادی نے کئی دفعہ دادا سے کہا تھا کہ اجی مجھے اس گھر میں وحشت ہوتی ہے اور میں ان 3 بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہوں، اور بوا سیدن ان کا وجود تو نہ ہونے کے برابر ہے، اور آپ ہی کیونکہ رات کو اپنی دینی مشاغل کی وجہ سے کافی دیر سے گھر آتے ہیں، اس لیے یا تو مکان تبدیل کر ڈالیے یا پھر اس کے اوپری حصے میں کسی کو لا بسائیے تاکہ اس گھر میں کوئی چہل پہل ہو اور میری دل بستگی کا بھی سامان ہو سکے۔ دادا جان ہوں ہاں کر کے ٹال جاتے۔ آخر ایک روز ایک واقعہ پیش آیا کہ دادا کو مجبوراً دادی کے خیال سے اتفاق کرنا ہی پڑا۔ ہوا یوں کہ ان کے بڑے بیٹے یعنی معید بڑے تایا کسی کام سے باہر گئے اور تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صدر دروازہ جسے وہ جاتے ہوئے اچھی طرح بند کر کے گئے تھے کھلا ہوا ہے۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ شاید شاہ صاحب آ گئے ہیں، اپنے والد کو وہ بھی شاہ صاحب ہی کہتے تھے، لیکن انہیں حیرانی ہوئی کہ شاہ صاحب نے دروازہ اس طرح کھلا کیوں چھوڑا، بند کرنا گوارا کیوں نہ کیا۔ بہرحال وہ اندر داخل ہو کر دہلیز پار کر کے صحن میں آ گئے۔ نظر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا تو سارا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سمجھے کہ لائٹیں آف کر دی ہیں۔ انہوں نے آوازیں دینی شروع کی، بی بی، وہ اپنی اماں کو بی بی کہتے تھے، بی بی لائٹس کیوں بند کر دیا آپ نے؟ مگر جواب نہ آیا۔ بڑے چکر آئے اور خوفزدہ بھی ہو گئے، اپنے حواس کو قابو میں رکھ کر آگے بڑھے۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہوں نے چاروں طرف دیکھا مگر تاریکی میں انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اب انہوں نے چلا چلا کر ماں، بوا سیدن اور بھائیوں کو آوازیں دینا شروع کر دیں، لیکن انہیں ایسا محسوس ہوا کہ دالان بالکل خالی ہے اور کوئی بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ ابھی وہ بچے ہی تھے، خوف کی ایک لہر ان کے سارے جسم میں توڑ گئی اور وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکے، لیکن نیم کے درخت کے نیچے سے گزرتے وقت انہیں احساس ہوا کہ زینے سے نکل کر کوئی سایہ ان کے قریب سے گزر کر دہلیز میں اتر گیا ہے۔ ابھی وہ دہلیز سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ دروازے کے دونوں پٹ ایک خوفناک آواز کے ساتھ بند ہو گئے اور ساتھ ہی ایک بلی کی طویل مگر ہولناک چیخ رات کے سناٹے میں دور تک گونجتی چلی گئی۔ یہ ایک ایسی غیر متوقع صورتحال تھی جو ہوش و حواس کھو دینے کے لیے کافی تھی، چنانچہ انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔
رات گئی جب دادا واپس آئے تو انہوں نے بڑے بیٹے کو دہلیز پر بے ہوش پایا۔ اٹھا کر اندر لائے۔ دادی نے جو انہیں اس حال میں دیکھا تو چیخ چیخ کر رونے لگی۔ دادا نے انہیں تسلی دی اور ان سے اس واقعے کی وجہ دریافت کی۔ دادی نے انہیں بتایا کہ یہ مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ اپنے کلاس فیلو سے کچھ ضروری نوٹس لینے جا رہا ہے، جلدی واپس آ جائے گا۔ میں نے منع بھی کیا مگر یہ مانا ہی نہیں اور ابھی آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ اسے 3 گھنٹے سے زائد ہو گئے تھے اور میری وقت گزرنے کے ساتھ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سوچ ہی رہی تھی کہ کسی کو آواز دوں کہ آپ آ گئے۔ دادا سوچ میں پڑ گئے اور دادی تایا معید کو ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد تایا کو ہوش آ ہی گیا اور انہوں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ابھی دادا کچھ پوچھنے ہی والے تھے کہ انہوں نے دادی کو مخاطب کر کے کہا، بی بی آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ ارے بیٹا تم ہوش میں تو ہو، میں کہاں جاؤں گی بھلا؟ اور پھر اتنی رات گئے؟ تم تو اپنے دوست سے نوٹس لینے کے لیے گئے تھے نا، تو اپنے ابو کو دہلیز میں بے ہوش کیسے پڑے ملے؟ اس پر تایا نے انہیں پورا واقعہ سنایا۔ دادی اور دادا دونوں حیرت میں پڑ گئے۔ دوسرے ہی روز دادا کے آفس میں ان کے ایک آفس کولیگ نے اپنے موجودہ مکان کی خستہ حالی کا ذکر کرتے ہوئے تذکرہ کیا کہ شاہ صاحب آپ کی نظر میں کوئی چھوٹا سا مکان ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ دادا کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ کیوں نہ انہیں میں ہی اپنے مکان میں بلوا لوں، اس طرح ان کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور دادی کی تنہائی کی شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ دادا نے ذکی صاحب سے اپنی تجویز بیان کر دی۔ دوسرے ہی روز ذکی صاحب باما اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کے ساتھ ہمارے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ اس طرح دادی کی تنہائی بڑی حد تک دور ہو گئی۔ ذکی صاحب کی بیوی کا معمول تھا کہ وہ روز صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر گھنٹہ آدھ گھنٹہ ضرور تلاوت کلام پاک کرتی تھی۔ ایک روز دادا کے کسی دوست کے یہاں کوئی تقریب تھی۔ انہوں نے دادی اور ان کے بچوں کو بھی مدعو کر رکھا تھا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد دادی جب گھر میں داخل ہوئیں، انہوں نے بیگم ذکی کو فکر مند پایا۔ دادی نے جب وجہ دریافت کی تو بیگم ذکی ناسازی طبیعت کا بہانہ کر کے ٹال گئیں، لیکن دادی نے یہ بات محسوس کی کہ بیگم ذکی نے ان سے کوئی بات چھپائی ضرور ہے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اس روز سے بیگم ذکی پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ کم نہ ہوئی۔ ان کے مزاج کی اس تبدیلی کو ان کے شوہر نے بھی محسوس کیا اور اس کا ذکر انہوں نے میرے دادا سے بھی کیا۔ اس دوران ایک عجیب صورتحال سامنے آئی۔ ہوا یوں کہ دادی میرے بیمار والد کو دکھانے ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ واپس آئیں تو انہیں یہ دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی کہ بیگم ذکی صحن کے بیچ میں بیٹھی زارو قطار رو رہی ہیں۔ ان کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دادی نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا، تسلی دی اور رونے کی وجہ پوچھی۔ بیگم ذکی چند لمحے تو فضاں کی بیکراں گہرائیوں میں گھرتی ہوئی بولی، میں برباد ہو گئی، مجھے اس گھر میں آنے کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی اور دل پر ایسی چوٹ لگی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ دادی یہ سن کر سناٹے میں آ گئیں، اس لیے کہ اس گھر میں بیگم ذکی کی کسی بھی تباہی یا بربادی کی ذمہ داری ان پر اور ان کے شوہر پر عائد ہوتی تھی، اس لیے کہ وہی اس فیملی کو اس گھر میں لانے کے ذمہ دار تھے۔ بہرحال دادی نے یہ سب سوچتے ہوئے ان کی طرف اس طرح سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ وہ کچھ اور کہیں، لیکن بیگم ذکی نے پھر چپ سادھ لی۔ البتہ اس بار انہوں نے پیچھے کی جانب پلٹ پلٹ کر سیڑھیوں کے نیچے والے روم کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جس کے سامنے تخت بچھا ہوا تھا اور جس پر مصلی اور قرآن شریف رکھا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بیگم ذکی قرآن مجید پڑھتے ہوئے کسی انجانے صدمے کا شکار ہو کر مصلی سے اٹھ کر یہاں آ بیٹھی تھیں۔ دادی نے کچھ دیر ان کی اس بدلی ہوئی حالت پر غور کیا اور ابھی وہ ان سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک سیڑھیوں والی بند کھڑکی کے اندر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، بی بی تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، لو اپنا بچہ اور دیکھ لو خیریت سے ہے۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا، نیم کے تناور درختوں کے آسیب صدا سائے اور اس پر بند کھڑکی کے اندر سے آنے والی کسی نامعلوم شخص کی آواز۔ دادی سر سے پاؤں تک لرز گئیں، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے آ گئے۔ اگر وہ بڑھ کر ستون کا سہارا نہ لے لیتی تو یقیناً چکرا کر گر پڑتی۔
انہوں نے نیم بے ہوشی اور نیم خوابیدہ آنکھوں سے جو منظر دیکھا وہ بقول ان کے ناقابل یقین تھا، اور اس وقت بھی جب وہ ہمیں اپنا یہ واقعہ سنا رہی تھیں وہ عجیب و غریب کیفیت سے دوچار ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس بند کمرے کی چوڑی دہلیز پر ایک صاف ستھرے گدے پر بیگم زکی کا معصوم اور حسین بچہ آرام سے لیٹا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس کے چاروں طرف قسم قسم کے کھلونے، طلائی زیورات اور اشرفیاں رکھی تھیں۔ بیگم زکی بے اختیار اپنے بچے کی طرف بڑھی اور بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اسی دوران کمرے کے اندر سے ہنسنے کی آواز آئی اور پھر کسی نے بیگم زکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بی بی، ان 3-4 گھنٹوں میں آپ جس قسم کے ذہنی کرب سے گزری ہیں اس کا ہمیں اچھی طرح احساس ہے، اور اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم بھی اچھے اور برے جذبات کے مالک ہیں۔ آپ کا یہ بچہ ہمیں اچھا لگا، اس لیے ہم اسے لے گئے تھے۔ ہماری نیت آپ کو تکلیف پہنچانے کی نہ تھی۔ آپ کی امانت آپ کو مبارک ہو۔ اچھا بی بی، اب مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اب اجازت چاہیں گے۔ اس کے بعد آواز آنی بند ہو گئی اور گھر پر ایک انجانا سا خوف مسلط ہو گیا۔ دادی کا کہنا تھا کہ وہ بڑی دیر تک اس واقعے کو سمجھنے سے قاصر رہیں۔ صرف آنکھوں کی گردش اور قوت سماعت کے سہارے وہ دیکھتی اور سنتی رہیں۔ قوت گویائی تو جیسے کسی نے سلب کر لی تھی۔ اگلی صبح جب دونوں مرد آفس چلے گئے تو انہوں نے بیگم زکی سے اس واقعے کی تصدیق چاہی۔ اس پر بیگم زکی نے انہیں جو کچھ بتایا وہ اس واقعے سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے بتایا، باجی، جس روز آپ بھائی صاحب کے ساتھ کسی تقریب میں گئی تھیں اس روز میں اس مکان میں اکیلے بڑی اکتاہٹ اور گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ میں صحن میں چارپائی پر ننھے بچے کو لے کر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی، پتہ نہیں کتنی دیر سوئی کہ اچانک آنکھ کھل گئی اور ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بچے کے پاس ہے اور تیزی سے گزر کر صحن میں کیا ہو۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ میں نے اسے اپنا وہم جانا اور اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر قرآن پڑھنے بیٹھ گئی۔ اچانک بچہ اٹھ گیا اور میں اس خیال سے اٹھنے لگی کہ چارپائی سے بچہ نہ گر جائے کہ اچانک سیڑھیوں والی کھڑکی سے ایک مردانہ آواز گونجی، بی بی، آپ واقعی بہت اچھا پڑھتی ہیں۔ آپ کی اس حسن قرأت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس خلاف توقع اور گونجدار آواز سے میں سر سے پیر تک لرز گئی۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میں دم بخود سی جیسی تھی ویسی ہی بیٹھی رہ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خوف اور دہشت سے میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ اس ہی جانی کیفیت میں نے بے اختیار قرآن مجید اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور پھر جیسے مجھے سکون مل گیا، میں نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ یہ سب چند سیکنڈ میں ہو گیا۔ بچہ چپ ہو کر سو گیا تھا، لہٰذا میں نے پھر تلاوت شروع کر دی۔ عصر کی اذان ہوتے ہی میں نے تلاوت ختم کی۔ اس کے ساتھ پھر وہی آواز آئی، بی بی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری خواہش کا احترام کیا۔ اب آپ روز تلاوت کرتے ہوئے یہ نہ بھولیے گا کہ کوئی ادھر بھی آپ کے حسن قرأت سے لطف اٹھانے کے لیے منتظر رہا کرے گا۔ یہ سلسلہ ہفتوں چلتا رہا کہ اچانک ایک روز اس پراسرار آواز نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ میں ننھے بچے کو چند گھنٹوں کے لیے اس کے حوالے کر دوں اور اس بات کا کسی سے ذکر نہ کروں۔ یہ میرے لیے ایک ایسی آزمائش تھی جس پر پورا اترنا میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ مجھے کرنا وہی پڑے گا جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کئی روز تک تو میں نے جان بوجھ کر اس نادیدہ ہستی کی اس خواہش کو ٹالا اور بچے کو اپنے سے جدا کرنے پر آمادہ نہ ہوئی، لیکن جب آپ ڈاکٹر صاحب کے ہاں گئی تھیں تو مجھ سے سخت لہجے میں کہا گیا کہ میں بچے کو کسی صاف ستھرے گدے پر لٹا کر اسے اس کمرے کی دہلیز پر رکھ دوں۔ اس میں میری، میرے بچے اور اس گھر کے تمام مکینوں کی بھلائی ہے۔ مجبوراً دل پر پتھر رکھا اور جس طرح کہا گیا تھا اسی طرح کیا۔ بچے کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی دل کانپ اٹھا اور پھر جو واقعات پیش آئے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں۔ باجی، یہ باتیں شاید میں آپ کو اب بھی نہ بتاتی، لیکن میں نے یہ دیکھا اور محسوس کیا کہ بچے کی واپسی اور اس آواز کا اظہار ہمدردی آپ سے اس راز کی پوشیدگی کی علامت نہ تھا، اور میرے خیال میں شاید اس کو بھی آپ کے شریک راز ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو اب تک کے واقعات بتا دینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی۔
میری دادی کا کہنا تھا کہ اس کے بعد ایک عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور اکثر و بیشتر بیگم زکی بچے کو اس کمرے کی دہلیز پر لٹا دیتی اور وہ 2-4 گھنٹوں کے بعد قیمتی تحائف سے لپٹا ہوا واپس آ جاتا۔ بیگم زکی کا خوف پہلے ہی دن بچے کی سلامتی کے ساتھ واپسی پر دور ہو چکا تھا، لہٰذا اب وہ بلا خوف و خطر اس پراسرار آواز کی خواہش پر اپنے بچے کو ان کے حوالے کر دیتی۔ البتہ تلاوت کلام پاک کی پابندی وہ پہلے سے بھی زیادہ کرنے لگی تھی۔ یہ سلسلہ نہ جانے کب تک چلتا رہا۔ اچانک ایک روز شام کے وقت بیگم زکی نے دادی کو ایک عجیب و غریب مگر ہولناک خبر سنائی۔ انہوں نے کہا، باجی، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس گھر کے بالائی حصے میں 2 جنات کا قبضہ ہے جو آپس میں بھائی ہیں۔ ان میں سے ایک نہایت شرارتی اور دوسروں کو تکلیف دینے والا ہے، جبکہ دوسرا بھائی شریف النفس ہے، اور یہ وہی بھائی ہے جو روزانہ مجھے تلاوت کرتے سنتا ہے اور میرے ننھے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مجھے اس شریف النفس جن نے یہ بتایا ہے کہ اس کا وہ شرارتی اور بدنیت بھائی جو باہر گیا ہوا تھا واپس آنے والا ہے۔ غالباً جب آپ لوگ یہاں آئے تھے تو اس وقت وہ یہاں موجود تھا، اور انہوں نے آپ لوگوں کو یہاں سے نکالنے کی غرض سے آپ کے بڑے بیٹے کو افتاد میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن پھر ضروری کام کی وجہ سے اسے چند روز کے لیے باہر جانا پڑا، اور جاتے ہوئے اپنے اس دیندار بھائی سے آپ لوگوں کو مزید تنگ کرنے اور مکان خالی کرانے کی ہدایت دے گیا تھا۔ ممکن ہے اس کی ہدایت پر عمل بھی ہو جاتا کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلوا لیا اور میری قرت اور کلام ربانی کی طاقت نے اس دیندار جن پر میری آواز کی تلاوت انگیز تاثیر نے دوسرا رنگ ہی چڑھا دیا، اور وہ اپنے بھائی کی ہدایت فراموش کر کے میری حسن قرت اور میرے بچے کی منموہنی صورت پر فدا ہو گیا۔ اب اس کا کہنا ہے کہ آج رات اس کا وہ بھائی واپس آ رہا ہے، اور جب اسے اس بات کا علم ہوگا کہ اس کے اس دیندار جن بھائی نے اس کی واضح ہدایت پر عمل نہ کرتے ہوئے اس گھر کے مکینوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو وہ قدرتی طور پر اس سے ناراض ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ اس وقت وہ ہم لوگوں کو بھی تنگ کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں دیندار جن بھی یقیناً اسے کسی اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا اور اس کے مقابلے پر آ جائے گا۔ پھر ان دونوں میں ٹھن جائے گی، اور قدرتی طور پر ان میں سے ایک کی شکست اور دوسرے کی کامیابی یقینی ہے۔ اور ان حالات میں میرے محسن جن کا مشورہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنا قیمتی سامان فوراً اکٹھا کر کے رات دہلیز میں گزار دیں اور رات بھر اس جنگ کے نتیجے کا انتظار کریں۔ اگر صبح صادق کے وقت ہمیں دہلیز پر سیاہ خون کے دھبے نظر آئے تو ہم سمجھ لیں گے کہ میرے محسن جن کا بدباطن بھائی واصل جہنم ہوا، اور پھر ہم لوگ اطمینان اور یکسوئی سے واپس گھر کے اندر چلے آئیں۔ اور اگر بدقسمتی سے ہم کو دہلیز پر سرخ خون کے دھبے نظر آئے تو جتنی ممکن ہو ہمیں اس گھر کو خیر آباد کہنا پڑے گا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ وہ نیک نیت اور انسان دوست دیندار جن اپنے بدخصلت بھائی کے ہاتھوں مارا گیا، تو پھر اس گھر میں ہم لوگوں کے رہنے کا کوئی بھی امکان باقی نہیں رہے گا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ مارا گیا تو مرنے سے پہلے اس گھر کو تباہ کر ڈالے گا، تاکہ آئندہ کوئی شریف انسان اس کے بدخصلت بھائی کے ہاتھوں اذیت سے دوچار نہ ہو سکے۔ اور ہاں، اس نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ اس بات کا ذکر آپ لوگ اپنے مردوں سے بھی کر دیں اور انہیں اس کے لیے تیار بھی کر لیں۔ دادی کا یہ کہنا ہے کہ پھر بیگم زکی جس وقت یہ تفصیل مجھے بتا رہی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زبان تو ان کی حرکت کر رہی ہے اور آواز اس جن کی ہے، اور وہ خود ایک معمول کی طرح بولے جا رہی ہے۔ ان حالات کا علم ہوتے ہی دادی نے فوراً دادا کو تلاش کرایا۔ زکی صاحب گھر پر ہی موجود تھے، لہٰذا جب ان دونوں کے علم میں یہ تمام واقعات لائے گئے، پہلے تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو بیگم زکی کا وہم قرار دیتے ہوئے ہوش کر کے ٹال دیا۔ لیکن دادی جو ان تمام واقعات کی خود عینی شاہد تھیں، کسی طرح بھی اسے وہم سمجھنے کو تیار نہ ہوئیں۔ پہلے تو انہوں نے خود کو ان واقعات کا گواہ بنا کر پیش کیا، لیکن جب ان پر بھی دادا نے توہم پرستی کا الزام لگایا تو وہ بری طرح بھنا اٹھیں، اور انہوں نے بیگم زکی سے کہا کہ وہ فوراً تمام قیمتی تحائف لا کر ان کو دکھائیں جو جنات نے تمہارے بچے کو دیے ہیں۔
ظاہر ہے ان واقعات کا یہ ایک ٹھوس ثبوت تھا کہ اس کے بعد مزید کسی ثبوت کی گنجائش نہ تھی۔ پھر مجبوراً دادا اور ذکی صاحب کو اس حیرت انگیز واقعے پر یقین کرنا ہی پڑا۔ وقت بہت کم تھا، فوراً ہی دونوں مردوں نے گھر کا سارا قیمتی سامان اکٹھا کیا اور جلدی جلدی سامان باہر دہلیز میں اکٹھا کر لیا۔ رات کے 12 بجتے ہی سارے گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ دادی کہتی تھیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ لاکھوں آتش فشاں پھٹ پڑے ہوں، خوفناک افریت آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس قدر خوفناک قسم کا شور برپا تھا کہ ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے۔ سارے بچے سہم کر دادی سے لپٹ گئے۔ دادا اور ذکی صاحب آیات قرآنی کی تلاوت میں مصروف تھے۔ بیگم ذکی جائے نماز پر سر بسجود تھیں۔ بوا سیدن توبہ استغفار پڑھتے ہوئے بری طرح کانپ رہی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا یہ ہولناک شور و غل برابر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ گھر ہوا میں اڑ جائے گا یا زمیں بوس ہو جائے گا۔ دادی کہتی تھیں کہ ان کی زندگی میں شاید اتنی بھیانک اور دل دہلا دینے والی رات کبھی نہیں آئی تھی۔ خدا خدا کر کے صبح صادق کے آثار نظر آئے۔ شور آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا، لیکن یکا یک ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بہت ہی وزنی شے چھت سے لڑکتی ہوئی صحن میں آ گری۔ پھر اس زور کا دھماکہ ہوا کہ گھر کے در و دیوار لرز گئے اور پھر ایک دم سکون چھا گیا۔ میں نے بیگم ذکی کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھا اور وہ بھی میری ان نگاہوں کا مطلب سمجھ کر اپنی جگہ سے اٹھیں اور اندرونی دہلیز کی طرف بڑھیں۔ ان کے ساتھ تم لوگوں کے دادا اور ذکی صاحب بھی گئے۔ اس افراتفری میں ہم لوگوں کا ایک دوسرے سے پردہ بھی ختم ہو گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ بیگم ذکی کا چہرہ خوف اور دہشت سے پیلا پڑ گیا اور وہ آہستہ آواز میں مگر بڑی شدت سے رو رہی تھیں۔ ان کی حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے سرخ خون کے دھبے دیکھ لیے تھے۔ پھر دادا اور ذکی صاحب نے سامان جلدی جلدی باہر پھینکنا شروع کر دیا اور ہم لوگ انتہائی افراتفری کے عالم میں بچوں کو لے کر گھر سے باہر آ گئے۔ ابھی ہم لوگ سڑک پار کر رہے تھے کہ ایک شور بیکراں اٹھا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے سارا گھر راکھ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سارا سامان بھی جو ہم جلدی میں نہ نکال سکے تھے اس کھنڈر میں دفن ہو گیا۔ لیکن یہ عجیب بات تھی کہ ان قیامت خیز واقعات کے بعد جب ہم لوگوں نے اپنے سراپے پر نظر ڈالی تو بیگم ذکی کے ہاتھ میں ان قیمتی تحائف کی پوٹلی دبی ہوئی تھی جس میں وہ تمام تحائف موجود تھے جو ان کے بچے کو اس نیک دیندار جن نے دیے تھے۔ بیگم ذکی نے ان تحائف میں سے دادی کو بھی کچھ تحائف دیے تھے جو انہوں نے ان کے شدید اصرار پر قبول کر لیے، اور پھر ہماری دادی نے ہمیں ایک طلائی انگوٹھی اور ایک طلائی ہار دکھایا جو اس حیرت انگیز واقعے کا جیتا جاگتا ثبوت ہے اور آج بھی ہمارے چھوٹے چچا کے پاس موجود ہیں، جو اس ناقابل فراموش مگر انوکھے واقعے کے ثبوت ہیں۔